السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. قال اللہ تعالی ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين. ناظرین اکرام، ہم سب کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور ہم سب کو یعنی تمام عالمی انسانیت کو ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا سے اس پوری انسانیت کو قائم کیا اور اپنی عبادت کا حکم دیا. تو ناظرین اکرام، اگر ہم قرآن کریم کے اوپر غور کریں اور اس کو تدبر سے پڑھیں تو پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی عبادت کے بعد سب سے زیادہ یعنی متوجہ کرتے ہوئے کس چیز کا حکم دیا ہے. یعنی اللہ اپنی عبادت کے بعد شرک سے روکتا ہے، پھر اس کے بعد کہ تم والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. آئیے دیکھتے ہیں، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، یعنی اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو وصیت کی، ہم نے انسانوں کو نصیحت کی. کس سلسلے میں؟ اس کے والدین کے سلسلے میں. کیا وصیت کی، کیا نصیحت کی؟ اللہ فرماتا ہے یعنی وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یعنی تمہاری ماں نے، یعنی ان کی ماں نے تم کو حمل میں رکھا اور مصیبت دکھ پر دکھ اٹھائے. کس کے لیے؟ یعنی اپنے بچوں کے لیے دکھ پر دکھ اٹھاتی ہے، مصیبتیں اٹھاتی ہے، تکلیف سہتی ہے صرف اپنے بچوں کے لیے. تو اللہ کیا کہتا ہے پھر اس کے بعد 2 سال تک دودھ پلاتی ہے. تو اللہ آگے کیا کہتا ہے انشکر لی ولی والدیک، کہ تم میری اطاعت کرو، میری شکر گزاری کرو اور اپنے والدین کی بھی شکر گزاری کرو. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ سے کہنا چاہتا ہے کہ تمہاری ماں نے اتنی مشقتیں سہی، اتنی مصیبتیں برداشت کی، تو تم کو بھی چاہیے اس کے احسان کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. لیکن آج کل ہم اپنا معاملہ دیکھیں تو کیا ہوتا ہے کہ اکثر والدین جو بچے ہوتے ہیں وہ نافرمان ہوتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، انہیں تکلیف دیتے ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے تم انہیں تکلیف مت دو، ان کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سید ترغیب کی یہ روایت ہے یہ کہ ملعون من عاق والدہ، یعنی ایسے شخص پر، ایسے لوگوں پر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یعنی لعنت ہوتی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسے شخص پر، ایسے لوگوں پر لعنت ہے جو اپنے والدین کے ساتھ سلوک نہیں کرتے ہیں بلکہ انہیں تکلیف دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایسے نافرمانوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں کیا چاہیے؟ ہم اپنے آپ کو شکر گزار لوگوں میں شامل کر لیں، اپنے والدین سے حسن سلوک کریں، تب جا کے ہم حقیقی معنوں کامیاب ہوں گے، خوشحال زندگی گزاریں گے. لیکن ہم اگر یہ سوچیں کہ ہم والدین کو الگ کر دیں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں، انہیں تکلیف دیں، ہم خوش نہ پائیں گے، تو کبھی ایسا ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم یعنی والدین کی رضامندی اللہ کی رضامندی میں. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ تم اپنے والدین کو راضی کرو، اللہ راضی ہو جائے گا. لیکن اگر تم والدین کو ناراض کر دو گے، والدین تکلیف دو گے، لہذا تمہیں اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کو تم ناراض کر رہے ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تمہیں یہ حکم دے چکا ہے کہ یعنی تم میرے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرا، میرے سوا اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، میرے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرتے رہنا. اور اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو فلا تقل لهما، تم انہیں کچھ بھی نہ کہو، یعنی اف تک نہ کہو. اگر وہ تمہیں کسی کام کو کرنے کا حکم دے، کوئی کام تمہیں اگر کہے کہ یہ کر دو، تو تم انہیں اف تک نہ کہو. یعنی جھڑکنے کے بعد تو بہت دور کی ہے، یعنی انسان بدتمیزی کر دیتا ہے، کہتا ہے میں یہ کام کیوں کروں، اس تو بہت دور کی بات ہے، اف تک نہیں کرنا ہے. وہ کام کرتے ہوئے کر کے مجھ سے ہی کروانا تھا، یہ لفظ بھی نہیں نکالنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کر دیا ہے. تو دیگر جو بڑی بڑی تکالیف ہے وہ تو خود بخود منع ہو جاتی ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، ذرا غور و فکر کریں آج کل کا معاشرہ کیسا ہے. ہم والدین کو تکلیف دیتے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، انہیں یعنی اپنے آپ سے دور رکھتے صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے. جس والدین نے، جس ماں باپ نے ہم پر شفقت و مہربانی کی، ہمیں بچپن میں پالا، ہمارے لیے راتوں کو یعنی جاگ کر ہمارے لیے گزارا، لیکن ہم
کیا کر رہے ہیں، ہم اس طریقے سے ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، سراسر ناانصافی ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، ہمیں کہتے ہیں ہم والدین سے احسان کریں، اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے اور کیا کہا ہے کہ یعنی اپنے عبادت کرنے کے بعد جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ ہے والدین کی اطاعت کے بارے میں، والدین سے حسن سلوک کے بارے میں، لہذا ہم اس سے نافرمانی نہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق دے، اپنے والدین کا شکر گزار بنا دے، ان کے ساتھ احسان کرنے والا بنا دے، ان کے لیے دعائیں کرنے والا بنا دے۔ اللہ کے نبی اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، اللہ قرآن خود کہتا ہے کہ تم اپنے والدین کے دعائیں کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی اے اللہ جس طریقے سے ہمارے والدین نے بچپن میں ہم پر رحمت و شفقت کا معاملہ کیا ہے، لہذا تو ہم پر ان پر بھی رحمت و شفقت کا معاملہ فرما، لہذا اس دعاؤں کا اہتمام کیجیے، اپنے والدین سے حسن سلوک کیجیے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔